صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا. یہ بھی جہالت ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں, سنت مؤکدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت مؤکدہ سرے سے ہے نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں گا, اور چند باتیں کی. آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں سنت مؤکدہ تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف 5 نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی 2 سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وتر نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وتر نہ پڑھنے کو تمام محدثین فقہا وتر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں من لم یوتر لیس منا, جو وتر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وتر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں ناصر البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وتر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا. اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی 2 سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت مؤکدہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی 2 رکعتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟ بولو نا. لمبی قرات ہے نا. مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو امام کو؟ فرض تو نہیں ہے. اگر فرض ہوتی تو پھر انا اعطینا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے, فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اعطینا آپ مغرب میں پڑھ لیں, چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے. نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرز کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کیا جب ضروری نہیں ہے؟ ان صحابی نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ 5 نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا, انا اعطینا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں. تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یار تو روزانہ انا اعطینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اعطینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے. دوسرے کمرے میں بٹھا دو, بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں.
کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی، یار میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ میں نہیں، وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام، اللہ کے لیے کیا کیا، لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن، کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں، ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں، جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں، جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں، صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں، پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں، پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی، پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا، بولو نا، کیا کرنا ہے؟ صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے، یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے، یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو، جو مشہور پہلوان تھے، ان کو کیا کر دیا؟ پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے، میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا، اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بڑے قریبی دوست تھے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا، بھاگ گئے، ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ، وہ بھی پٹتے نا، کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں، صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے، پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے، اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو، اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا، ان کی نیت تو اسی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا، آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے، یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں، صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں، صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی، روزہ بھی رکھا جائے گا، ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی، بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی. بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا، بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے؟ وہ برداشت کرنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر بیوی ایسی ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی، ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے، صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے، لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ، کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو، ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے؟ جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو. جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جاگنگ، جم، یوٹیلائز کرنا ہے نا، اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل. اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں، حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے، ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے، ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا، تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے؟ جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا. امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنی ہے، صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے، کبھی کبھار جم بھی جانا ہے، اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا، یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند، یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں
نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے. میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ, تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہوگا, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں. اب جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا, کتنے آرام سے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ, میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں, کیا کرنا پڑے گا, پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا, 19واں یا 20واں حج ہوگا, تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ, ناک, کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے, تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے, یہ حق رکھتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی, بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے, ٹھیک ہے بھائی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں نے اٹھا کے جوڑ دیا, سمت بانڈ لگا کے, ایلفی لگا کے, آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا, بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں, 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, حسن اتفاق ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا. یہ کہہ سکتا ہوں میں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا, چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں, جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے, یہ فل ان دا بلینکس, یہ کیا جا رہا ہے نہیں ہے کہنے میں, کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا, 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے, دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا, پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا, حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے, بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کا گھر کیا اور منی کیا اور عرفات کیا, یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں, بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے, کیا کریں, ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں, اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں, آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں, آپ کہتے ہیں یہ جی یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں نا,
گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام، کہ آپ